بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کے بارے میں ان مسائل کا بیان ہو رہا ہے جن چیزوں سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے یا فاسد نہیں ہوتا، اور وہ چیزیں جو روزے کے اندر مکروہ ہیں یا مکروہ نہیں۔ ان میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی روزے دار آدمی نے تل یا تل کے بقدر کوئی اور چیز باہر سے اٹھا کر منہ میں ڈالی اور وہ منہ کے اندر ہی فنا ہو گئی، غائب ہو گئی، اور حلق میں وہ چیز نہیں گئی، تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ لیکن اگر حلق کے اندر اس کا ذائقہ محسوس ہو، اس کا مزہ حلق کے اندر محسوس ہو، تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا، اگرچہ وہ چیز تھوڑی ہے۔ اسی طرح اگر وہ چیز اس نے چبائی نہیں بلکہ بغیر چبائے وہ اس چیز کو نگل گیا، تو اس نگلنے کی وجہ سے چونکہ اب اس کے حلق کے ذریعے سے، منفذ کے ذریعے سے کوئی چیز اس کے معدے میں پہنچ گئی ہے، اگرچہ وہ بہت کم مقدار میں ہے لیکن روزے کے توڑنے والی چیز ہے، تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ تو خلاصہ یہ ہوا اس کا کہ اگر وہ منہ کے اندر بالکل ختم ہو گئی، فنا ہو گئی، حلق کے اندر ذائقہ بھی محسوس نہیں ہوا، تو روزہ اس کا فاسد نہیں ہوگا، اور ثابت نکلنے سے اگرچہ تھوڑی سی چیز ہے روزہ اس کا فاسد ہو جائے گا۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ جب دانتوں سے خون نکل کر اور تھوک کے ساتھ وہ مل گیا اور تھوک اس پر غالب تھا، تھوک غالب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں معمولی سے پیلاہٹ آ گئی، سرخی نہیں آئی، تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ خون تھوک پر غالب آ گیا، مطلب یہ ہے کہ اب وہ پیلا نہیں رہا بلکہ اس میں سرخی آ گئی، وہ سرخ ہو گیا، تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر پیٹ یا دماغ کے زخم میں دوائی لگائی، اگر دوائی پیٹ یا دماغ میں پہنچ جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، اور اگر پیٹ اور دماغ میں نہیں پہنچے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ یہاں پر دوائی سے بحث نہیں ہے کہ دوائی خشک ہے یا تر ہے، جیسے قطرے وغیرہ جو ہے وہ زخم پر ڈال دیے، یا خشک یہ پاؤڈر ڈال دیا، یا مرہم لگا دی، تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ غرض صرف اس سے ہے کہ وہ پیٹ کے اندر، دماغ کے اندر تک وہ دوائی پہنچ گئی ہے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، اور اگر نہیں پہنچی تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ضعف کا خوف نہ ہو تو روزے کی حالت میں فست کھلوانا اور پچھنے لگوانا، حجامہ کروانا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر ضعف کا خوف ہو تو پھر مکروہ ہے، روزہ پھر بھی اس سے فاسد نہیں ہوگا۔ اس حالت میں غروب آفتاب تک انتظار کرنا یہ بہتر ہے۔ ضعف کے خوف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنی کمزوری ہو جائے کہ آدمی کو آوازاری جو ہونی شروع ہو جائے، آدمی کو تکلیف اور دقت محسوس ہونی شروع ہو جائے، آدمی یہ محسوس کرے کہ میں اگر ایسا نہ کرتا، اگر میں ایسا نہ کرتا، اگر میرا روزہ نہ ہوتا، تو یہ جو بے قراری ہے، یہ بے قراری اگر نہ ہو، یعنی آدمی تندرست ہے، صحت مند ہے، اور قوت مدافعات، قوت برداشت اس آدمی کے اندر زیادہ ہے، تو پھر فست کھلوانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ نفس فست کھلوانا، اس سے کوئی حرج نہیں پڑتا ہے، یعنی یہ روزے کے منافی نہیں ہے، لیکن آدمی کی جسمانی حالت کا اعتبار کیا جائے گا
کہ اس کی جسمانی حالت کس طریقے سے ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ روزے دار آدمی کے لیے بھولے سے اگر اس نے کوئی چیز کھا پی لی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب یہ بھولے سے کھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس وقت روزہ یاد نہیں ہے، اس نے پانی پیا، اس نے کوئی چیز کھا لی، لیکن جیسے ہی اس کو یاد آ جائے تو اس وقت فوراً جو چیز اس کے منہ کے اندر ہے اس کو وہ باہر تھوک دے اور اس کا ایک ذرا بھی اس کے حلق کے اندر یاد آنے کے بعد نہ جائے، اس صورت میں تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن یہ کہ اس کو یاد آ گیا، یاد آنے کے بعد اس نے کہا کہ چلو جو کچھ منہ کے اندر ہے اس کو میں کھا لوں، یا جو پانی کا گھونٹ منہ کے اندر ہے یہ میں پی لوں، تو یاد آنے کے بعد اگر ایک قطرہ بھی تھوڑی سی چیز بھی اگر اس کے حلق میں چلی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ یاد ہوتے ہوئے اس آدمی نے اگر جو تھوڑی چیز ہے، جیسے پہلے ایک مسئلے میں بیان ہوا کہ تل کے برابر بھی ایک چیز ہے، اتنی چیز بھی اگر اس نے نگل لی تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ دوسرا مسئلہ اس ضمن میں یہ ہے کہ چاہے اس آدمی نے رات سے نیت کی ہو یا شرعی نصف النہار سے پہلے اس نے نیت کی ہو، جس وقت بھی اس نے نیت کی ہو تو بھول کر کھا پی لینے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اب جو آدمی اس کو دیکھے کہ ایک آدمی کو یہ علم ہے کہ فلاں آدمی کا روزہ ہے اور اس کے سامنے اس آدمی نے کوئی چیز کھانے پینے کے لیے اٹھائی، بھول کر اٹھائی، تو اب اس آدمی کو اس کو یاد دلانا چاہیے یا یاد دلانا نہیں چاہیے؟ تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس آدمی کی حالت ایسی ہے کہ اگر اس کو یہ پانی کا گلاس یا یہ تھوڑی چیز وہ کھا لے تو وہ اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یعنی روزہ جو ہے وہ ویسے بھی عام حالت میں اچھی طریقے سے ہے، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے، پیاس کی شدت نہیں ہے، بھوک سے نڈال نہیں ہو رہا، بلکہ اچھا ہے، نارمل حالت کے اندر ہے، تندرست اور توانا ہے، اپنے کام کاج کر سکتا ہے، کر رہا ہے، تو اس آدمی کے لیے، دیکھنے والے آدمی کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ اس کو یاد دلائے، جیسے اس نے کسی چیز کو ہاتھ لگائی تو یہ اس کو یاد دلا دے کہ بھائی آپ کا روزہ ہے۔ لیکن اگر وہ اس حالت کے اندر ہے کہ اگر اس کو یاد دلا دیا جائے تو اس کو پیاس کی شدت اتنی محسوس ہو رہی ہے، بھوک کی شدت اتنی محسوس ہو رہی ہے کہ وہ پیاس سے بالکل جان بلب ہے، تو پھر اس کو یاد نہیں دلانا چاہیے، اور خود جیسے اس کو یاد آ جائے تو یاد آ جائے، یہ آدمی اس کو یاد نہ دلائے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر روزے دار آدمی کو جنابت کی حالت میں صبح ہو جائے تو اس پر، اس کے روزے پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں پڑتا، بھلے وہ سارے دن جنابت کے ساتھ رہے، غسل نہ کرے، تو تب بھی اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ لیکن اس جنابت کے ہونے کی وجہ سے، پاک نہ ہونے کی وجہ سے، ظاہر ہے یہ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکے گا، یہ مسجد میں نہیں جا سکے گا، یہ نماز نہیں پڑھ سکے گا، یہ اور ایسے کام جو مسجد کے اندر سے متعلق عبادات ہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہے اور ایسے اعمال ہیں، وہ یہ نہیں کر سکے گا، تو اس کی وجہ سے تو یہ سخت گناہ گار ہوگا کہ روزے کی حالت میں بھی ہے اور نماز بھی اس آدمی نے نہیں پڑھی، تو سخت گناہ گار ہوگا۔ لیکن نفس یہ جنابت کی حالت، ناپاکی کی حالت جو ہے، یہ روزے کے منافی نہیں ہے۔ جس طریقے سے نماز کے لیے طہارت بدن اور طہارت مکان اور طہارت کپڑے جو ہے یہ شرط ہیں،
تو روزے کے لیے یہ کوئی شرط نہیں ہے، لیکن بلا وجہ غسل میں اتنی تاخیر کرنا کہ نماز چلی جائے، فجر کی نماز چلی جائے اور باقی اعمال اس کے چھوٹ جائیں، تو بلا وجہ یہ تاخیر کرنا گناہ کا باعث ہے، لیکن روزہ اس سے فاسد نہیں ہوتا۔ یہ بات اس سے خود بخود ہی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ روزہ جو ہے یہ صرف اس آدمی کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا، باقی جو روزے کا اجر ہے، ثواب ہے، زیادہ اس کا باعث ثواب وہ بن جاتا ہے، تو ظاہر ہے وہ نیک اعمال کی وجہ سے ہے، وہ اس کے طرف سے نہیں پائے گئے تو یہ آدمی سخت گناہ گار ہوگا۔ اگلا مسئلہ یہ ہے، شریعت کا اصول یہ بہت ہی شاندار ہے اور عام حالات میں ہر وقت انسانوں کے مفاد پر مبنی ہے۔ اگر ایک آدمی نیکی کی نیت کرتا ہے تو اس کو اجر ملتا ہے، صرف نیت کرنے پر اس کو اجر ملتا ہے، لیکن اگر ایک آدمی برائی کی نیت کرتا ہے تو برائی کی نیت سے اس آدمی پر برائی کا وبال نہیں پڑتا۔ یہ اللہ کریم کا بڑا شان ہے، بڑی اللہ کریم کی حکمت ہے، مہربانی ہے اللہ کریم کی۔ ایک آدمی نے روزہ توڑنے کی نیت کر لی کہ میں روزہ توڑنا چاہتا ہوں، توڑتا ہوں روزہ، تو جب تک اس آدمی کی طرف سے روزہ توڑنے والا فعل صادر نہ ہو جائے، مثلا اس نے کوئی چیز کھا لی، پی لی، نفسانی خواہشات پورے کر لیے اور روزے کے توڑنے والی کوئی چیز اس نے عملاً کر لی، تو تب تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ لیکن نفس نیت اس نے کر لی اور اس نے کوئی توڑنے والی چیز استعمال نہیں کی، روزہ توڑا نہیں، تو نفس نیت کرنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا، گالی گلوچ کرنا، غیبت کرنا، یہ گناہ اور مکروہ فعل ہے۔ جس طریقے سے روزے کے بغیر یہ چیزیں گناہ کبیرہ ہیں، اللہ کریم کی ناراضگی کا سبب ہیں، تو اسی طریقے سے روزے کی حالت میں یہ بھی مکروہ ہیں، لیکن روزے کی حالت میں اس کی کراہیت اور حرمت جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ روزے کی حالت میں ہے، عبادت کی حالت میں ہے، اور اس حالت میں اس آدمی نے ایسا عمل کر لیا جو عام حالات میں بھی گناہ کبیرہ ہے، گناہ کا باعث ہے، تو روزے میں ان چیزوں سے، ان حالات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ان چیزوں کا ذکر ہے جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضاء اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں۔ اس میں ایک مسئلہ وہ ہے کہ کھانا اور پینا صورتاً اور مانن پایا جائے۔ کھانا اور پینا صورتاً اور مانن پایا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز بطور غذا یا دوا کے استعمال کی جاتی ہو اور وہ منہ کے راستے سے پیٹ میں پہنچائی جائے اور اس سے بدن کی اصلاح مقصود ہو، یعنی عادتاً وہ چیز بطور غذا یا دوا کے استعمال کی جاتی ہو اور اس نے قصداً وہ استعمال کر لی، اور یا اس چیز سے لذت حاصل کی جاتی ہو اور طبیعت اس چیز سے نفرت نہیں کرتی، تو اس کو کہتے ہیں صورتاً اور مانن، دونوں طرح سے یہ روزہ جو ہے وہ توڑنے والی ہے، اور اس کے ارتکاب سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور قضاء اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ جو چیز بطور دوا کے استعمال کی جاتی ہو، جو چیز بطور دوا کے استعمال کی جاتی ہو، جو چیز لذت کے لیے استعمال کی جاتی ہو، اس سے آدمی کو لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے آدمی کو، وہ چیز اس آدمی نے منہ کے ذریعے سے، ظاہر ہے کہ کھانے پینے کی لذت جو ہے
وہ منہ کے ذریعے سے ہی حاصل کی جاتی ہے۔ بہت اچھی کھانے پینے والی چیز ہے، لیکن آدمی نے اس پر صرف جو ہے ہاتھ رکھ لیا، یا آدمی نے اس کو اپنے پیٹ کے اوپر رکھ لیا یا سر کے اوپر رکھ لیا یا اس کی خوشبو لیتا رہا، تو بہت ہی عمدہ خوراک وہ کیوں نہ ہو، بہت ہی اچھی اور لذت والی چیز کیوں نہ ہو، لیکن نفس سے ہاتھ رکھنے سے اس کو کوئی ذائقہ محسوس نہیں ہوتا۔ اور اگر اس کو بھوک کی شدت ہے، یہ کھانے کے اوپر ہاتھ رکھ لے تو اس سے بھوک نہیں مٹتی۔ پیاس کی شدت ہے، پانی کے اوپر ہاتھ رکھ لے تو پانی کی پینے کی جو ضرورت ہے وہ اس کی کم نہیں ہوتی، وہ ضرورت بدستور باقی رہتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ منہ کے ذریعے سے کھانے پینے کی چیز یا لذت والی چیز جو ہے وہ اگر اس نے منہ میں داخل کر لی تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر روزہ دار آدمی نے کسی اناج کی روٹی یا دوسرے کھانے پینے کی چیز یا روغنیات یا دودھ دہی لسی وغیرہ یہ کھائے پی، یا خوشبو مشک اور زعفران وغیرہ یہ بھی دوائی کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، یہ کھائی، تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ اسی طرح اگر کسی روزہ دار نے سرکہ، شوربہ، زعفران اور اسی طریقے سے لوبیا وغیرہ کا پانی، خربوزہ، تربوز، ککڑی، کھیرا اور یا انگور کے شاخوں کا پانی یا بارش کے قطرے یا برف یا اولے وغیرہ یہ کھائے پیے تو اس سے بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے۔ یہ جو زعفران وغیرہ ہے یہ بطور دوائی کے استعمال کی جاتی ہیں، اسی طریقے سے شوربہ، سرکہ وغیرہ یہ بطور سالن کے استعمال کیا جاتا ہے۔ پانی جس قسم کا بھی ہو، چاہے وہ برف کا ہو، چاہے وہ اولوں کا ہو، چاہے بارش کے قطرے ہوں یا زمین سے نکلا ہوا پانی، تو ہر قسم کا پانی پیاس بجھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، چونکہ اس سے بدن میں قوت اور توانائی آ گئی، اور یہ چیزیں پانی آدمی رغبت سے استعمال کرتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ کر اس پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے۔ اسی طرح اگر کسی روزہ دار آدمی نے ایسی مٹی کھائی جو دوائی کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، جیسے یہ وسط ایشیا کی ریاستوں کے اندر ایک مٹی ہوتی ہے، اسے گل ارمینی کہتے ہیں، اور ہمارے اس ملک کے اندر یہ ملتانی مٹی ایک قسم کی ہوتی ہے، وہ عورتیں بون کر اس کو کھاتے ہیں، لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے مختلف ملکوں کے اندر مختلف قسم کی چیزوں کا رواج ہوتا ہے جو لوگ استعمال کرتے ہیں، تو ایسی مٹی اگر استعمال کی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے۔ لیکن اس گل ارمینی یا ملتانی مٹی کے علاوہ اگر کوئی اور مٹی ہے اور اس کے کھانے کی اس آدمی کو عادت ہے یا عادتاً اس کو کھاتا رہتا ہے، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے۔ اور اگر مٹی کھانے کی عادت نہیں ہے اس آدمی کو اور اس نے مٹی یا کنکر یا لکڑی یا کوئی اور چیز کھا لی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور کفارہ اس پر واجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب عادت ہوتی ہے آدمی کو تو اس عادت کے مطابق جو وہ چیز استعمال کرتا ہے اس سے اس کے بدن میں اصلاح پیدا ہوتی ہے، طبیعت اس سے نفرت نہیں کرتی ہے، رغبت کے ساتھ یہ آدمی اس چیز کو استعمال کرتا ہے۔ تو جس آدمی کو عادت ہو تو اس پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے، اور جس آدمی کو عادت نہیں ہے تو اس پر صرف قضا واجب ہوگی، اس لیے کہ حلق کے ذریعے سے، منہ کے ذریعے سے اس آدمی نے
وہ چیز کھائی جو روزے کے منافی ہے، یعنی حلق کے ذریعے سے کوئی چیز اس کو پیٹ میں داخل کرنا اس کی اجازت نہیں تھی، تو اب جس آدمی کو عادت نہیں ہے تو یہاں پر صرف صورتاً کھانا کھایا گیا ہے، یعنی منہ کے اندر اس نے کوئی چیز ڈال دی، اور جس آدمی کو عادت ہوتی ہے تو وہاں صورتاً اور مانن دونوں ہیں، اس لیے اس کا روزہ اس پر قضا اور کفارت دونوں واجب ہوں گے۔ اسی طرح یہ جو ملٹھی ہے، تو ملٹھی بظاہر ایک لکڑی ہے، لیکن چونکہ یہ عام لکڑی کی طرح بے مزہ لکڑی نہیں ہے، یہ دوا کے طور پر بھی استعمال کی جاتی ہے، اور عادت اس کی دوا کے طور پر ہی استعمال کرنے کی ہے، اور ویسے بھی لوگ اس کو ذائقے کے لیے، مزے کے لیے، لطف کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر ملٹھی ایک آدمی نے کھائی تو اس سے مطلقاً چاہے اس کو عادت ہو یا نہ ہو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے۔ اسی طرح اگر کسی روزے دار آدمی نے ایک مرتبہ بہت سارا نمک، مثلاً اتنا جو ہے وہ بڑا چمچ نمک کا لیا اور منہ میں ڈال دیا، یا ایسے ہاتھ بھر کے اور اس نے جو ہے وہ چلو بھر کے نمک اس نے منہ میں ڈال لیا اور کھا لیا، تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا، صرف قضا اس پر لازم ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر تھوڑا نمک اس نے کھایا، جس طرح عام طور پر نمک کھاتے ہیں کہ تھوڑا سا لے کے جو ہے وہ منہ میں ڈال دیا، انگلی کے ساتھ ایسے لگایا، اس کو چاٹ لیا، تو اس سے قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے۔ تھوڑے مقدار میں جو نمک ہوتا ہے تو اس میں بدن کی اصلاح پائی جاتی ہے، کھانے کا ذائقہ اس کے ساتھ اچھا ہو جاتا ہے، منہ کا ذائقہ اچھا ہو جاتا ہے، اور رغبت سے لوگ تھوڑی مقدار میں نمک کھاتے ہیں، اور زیادہ مقدار جو ہے یہ بدن کے لیے نقصان دہ ہے۔ عادتاً لوگ چمچوں کے ساتھ نمک نہیں کھاتے ہیں، اور نہ وہ بدن کے لیے مفید ہوتا ہے، بلکہ بہت ساری بیماریوں کو جنم لیتا ہے۔ تو اس پر صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اللہ کریم سمجھ کے اور عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔